اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام 61 ہجری تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب نواسہ رسول جگر کوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں یزیدی فوج نے شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی دی جس میں کچھ مٹی تھی اور فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا اس دن میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ مٹی واقع کربلا تک موجود تھی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی اور وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یزید کا فسق اور اس کا فجور تھا، مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید شراب کا دل دادا تھا، فسق و فجور کی ہر عادت اس میں موجود تھی۔ اس صورتحال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی بیعت سے انکار کرنا عین شریعت کے مطابق تھا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لینے کے لیے کہا۔ ولید نے سختی نہ کی۔ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا سفر اختیار فرمایا، یعنی آپ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ تشریف لے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق اہل کوفہ نے آپ کو 70,000 خطوط لکھے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کریں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس دور کے ان اہل کوفہ جیسا بدبخت اور بے وفا کوئی اور نہ ہوا۔ جب ولید نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یزید کی خفیہ بیعت طلب کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کا وقت لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بیعت عام ہوگی میں تب آؤں گا۔ اس پر مروان ولید کے ساتھ بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان شخصیات کی بیعت لینا ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں شخصیات حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے یزید کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 27 رجب المرجب 60 ہجری کو مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے خط پڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ حقیقی صورتحال معلوم کر سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، 12,000 اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ والوں کے یہ حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا۔ یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کوفہ کی گورنری سے نعمان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا، اور یہ وہی سفاک شخص ہے کہ اس نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ جو شخص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد توڑ دے، ان کی بیعت توڑ دے، اسے امان دیا جائے گا، اور جو بیعت ان کی نہیں توڑے گا اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے۔ اس ظالم شخص نے حضرت ہانی کو بلایا اور حضرت مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس پر اس شخص نے یعنی عبید اللہ بن زیاد نے حضرت ہانی کو قید میں ڈال دیا۔
امام مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کرنے لگے تو انہوں نے محمد بن اشعث ان کو کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ ہرگز نہ آئے اور کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں۔ ابن اشعث نے ایک قاصد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورے دیے کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں، وہاں کوئی قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ میں تو وہاں جانے کا ارادہ اور عزم کر چکا ہوں، لہٰذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ کوفہ جاتے ہوئے مشہور و معروف شاعر فرزدق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اس کی آپ سے ملاقات ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امام، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی یزیدی حکومت کے ساتھ ہیں۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابن زیاد کے حکم پر حسین بن نمیر نے مقام قادسیہ سے لے کر جبل لال تک اپنے بندوں کے ذریعے ناکہ بندی کروا دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو ابن زیاد کے آدمیوں نے راستے میں ہی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ کو راستے میں محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے پر زور دیا، لہٰذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کا یہ قافلہ محرم کے ابتدائی دنوں میں 61 ہجری میں میدان کربلا میں اترا۔ اگلے دن عمر بن سعد تقریباً 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا۔ یہ پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے پر تیار نہ تھا، لیکن پھر اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے 9 محرم الحرام کو تلوار اٹھانے پر یہ تیار ہو گیا۔ 10 محرم کی صبح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یزیدی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا، لیکن ان بدبختوں پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کو شہید کرنے کے لیے تلواریں اور نیزے تیار کر لیے۔ یہ مارکہ شروع ہوا، یزیدی فوج کے بہت سارے لوگ وہ قتل ہوئے۔ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں نے اپنا خون دے کر نانا کے دین کو بقا بخشی۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے کہ میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد نہیں تھے، بلکہ وہاں شہید ہونے والوں کی تعداد 135 سے 140 کے درمیان ہے، اور ان میں صرف اہل بیت اطہار یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ ہی شہید نہیں ہوا، بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام کی اولادیں اور تابعین بزرگ بھی موجود تھے۔ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خود تلوار سنبھال لی۔ فوج نے آپ کو گھیر لیا۔ بعض روایات کے مطابق شمر شخص یہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے وہ پیچھے سے وار کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور بعض تاریخی روایات کے اندر ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک برس زدہ شخص کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو، اور بلا شبہ وہ بدبخت شخص تم ہی ہو۔ اس صفاق لائن نے گردن کی طرف سے وار کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے کو شہید کر دیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر یزید کے دربار میں لجایا گیا تو اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے سامنے ایک تشت کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر رکھا اور آپ کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھنے لگا، اور یہ اشعار تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے آئے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصلحتوں کے شاہد موجود ہوتے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتے اور وہ کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ چھل نہ ہو، ہم نے بدر کا انتقام لے لیا۔ بنو ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا جس نے بھی بیان کیا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انہوں نے
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر گنا اور یزیدی لشکر کو ظالم ہی کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی مودت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔